السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت میں آپ کے سامنے سورہ الواقعہ کی آیات نمبر 63 سے لے کر 74 تک، یعنی فرام 63 اپ ٹو 74 آیت کا ترجمہ لے کر حاضر ہوں۔ سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کبھی تم نے سوچا یہ بیج جو تم بوتے ہو ان سے کھیتیاں تم اگاتے ہو یا ان کے اگانے والے ہم ہیں؟ ہم چاہیں تو ان کھیتیوں کو بھس بنا کر رکھ دیں اور تم طرح طرح کی باتیں بناتے رہ جاؤ کہ ہم پر تو الٹی چٹی پڑ گئی، بلکہ ہمارے نصیب ہی پھوٹے ہوئے ہیں۔ کبھی تم نے آنکھیں کھول کر دیکھا یہ پانی جو تم پیتے ہو اسے تم نے بادل سے برسایا ہے یا اس کے برسانے والے ہم ہیں؟ ہم چاہیں تو اسے سخت کھاری بنا کر رکھ دیں، پھر کیوں شکر گزار نہیں ہوتے؟ کبھی تم نے خیال کیا ہے کہ آگ جو تم سلگاتے ہو اس کا درخت تم نے پیدا کیا ہے یا اس کے پیدا کرنے والے ہم ہیں؟ ہم نے اس کو یاد دہانی کا ذریعہ اور حاجت مندوں کے لیے سامان زیست بنایا ہے۔ پس اے نبی اپنے رب عظیم کے نام کی تسبیح کرو۔ صدق اللہ العظیم۔ پچھلی آیت میں ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے وجود کے بارے میں چند اہم باتیں ارشاد فرمائیں اور بتایا کہ انسان کا جو حیرت انگیز وجود ہے یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی دنیا میں آتا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے ان آیات میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جس طرح انسان کی پیدائش ایک حیرت انگیز عمل ہے، پروسیس ہے، اسی طریقے سے جو بیج انسان بوتا ہے اس سے جو کھیتیاں بنتی ہیں، پودے بنتے ہیں، پھر کھیتیاں بنتی ہیں، تو یہ اگانے والے بھی ہم ہی ہیں۔ اور اگر ہم ذرا غور کریں تو حقیقت ہے کہ یہ یقیناً اسی کی ذات ہے، قادر مطلق کی، خالق حقیقی کی، کہ یہ ایک اور پروسیس ہے جس سے یہ سب کچھ ہوتا ہے، کھیتیاں وجود میں آتی ہیں۔ یعنی غور کیجئے، آپ کے ایک بیج یا ایک دانے کی کیا حیثیت ہے؟ کوئی حیثیت نہیں، اس کو ادھر ادھر گر جاتا ہے، کچرے میں چلا جاتا ہے۔ لیکن اسی دانے کو جب ہم زمین میں کاشتکار بوتا ہے، کسان بوتا ہے، تو وہ آپ دیکھیے کہ وہ تھوڑے دنوں کے اندر وہ دانہ پھٹتا ہے، اس میں سے ایک ننھا سا پودا نکلتا ہے، اور اس پودے کی طاقت دیکھیے کہ وہ زمین یعنی کتنا نازک ہوتا ہے وہ پودا جب نکلتا ہے بیج سے، دانے سے، لیکن وہ اپنے اوپر کی زمین کو پھاڑتا ہے۔ یعنی خدا کی قدرت کی انتہا، یہ طاقت کون دیتا ہے اس کو؟ وہ اپنے اوپر کی زمین پھاڑتا ہے، زمین پھٹتی ہے، پھر اس میں سے وہ چھوٹا سا پودا نکلتا ہے، کمزور پودا نکلتا ہے، لیکن پھر وہی پودا آہستہ آہستہ بڑا ہوتا ہے، طاقت پکڑتا جاتا ہے، بڑا ہوتا ہے، پورے اپنے شباب پر آتا ہے، اور پھر مزے کی بات اس سے بڑھ کر یہ قدرت اور کیا مظاہرہ کرے گی انسان کے تعجب کے لیے، اور کیا چیز پیش کی جائے گی کہ وہی پودا، اسی پودے میں سے پھر وہی دانے نئے سرے سے پیدا ہوتے ہیں۔ پہلے پھول پیدا ہوتے ہیں، پھر وہ انہی پھولوں سے پھر وہی دانے، وہی بیج پیدا ہوتے ہیں۔ یعنی آپ اس پورے پروسیس پہ غور کیجئے کہ یہ کس طرح ہوتا ہے۔ ایک حقیر سا دانہ، اس سے ایک پورا پیڑ وجود میں آ جاتا ہے، اور پھر اسی پیڑ سے پھر نئے دانے وجود میں آتے ہیں جو اس کی نسل کو چلاتے رہتے ہیں۔ تو یہ حقیقت میں اگر ذرا سا انسان غور کرے ایمانداری کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، نیت کے ساتھ، تو قائل ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا کہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا پروسیس ہے، نظام ہے جس کے تحت یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ وہ نہ چاہے تو وہ بیج گل سڑ کے ختم ہو جاتا ہے زمین میں، نہ اس سے پودا نکلتا ہے، نہ اس سے پیڑ بنتا ہے۔ اچھا، پیڑ بن گئے، پھل پھول گئے، لہلا بھی اٹھے کھیت بن کے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ کے اگر نہ چاہے اس کو
آگے انسان کے فائدے کے لیے اس کو پھل دینا اور اس کو تازہ رکھنا، تو اللہ تعالیٰ اس کو جلا کے رکھ دیتا ہے، اچھی بڑی ہریالی جل کے رہ جاتی ہے، سوکھ کے رہ جاتی ہے، انسان افسوس کرتا رہ جاتا ہے، ہاتھ ملتا رہ جاتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا میرے کھیتوں کو، یہ سوکھ گئے، کبھی کیڑا لگ جاتا ہے، کبھی گرم ہوائیں اس کو سکھا دیتی ہیں۔ عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ خدا کی قدرت ہی ہے جس سے وہ پودا اگتا ہے، پیڑ بنتا ہے، خدا کی قدرت ہی ہے کہ وہ پھر پھل دیتا ہے، پھول دیتا ہے، خدا کی قدرت ہی ہے کہ پھر اگر وہ اللہ تعالیٰ کو منظور نہ ہو تو وہ سوکھ بھی جاتا ہے، ختم بھی ہو جاتا ہے۔ پھر دوسری مثال اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی دی ہے، یہ بڑی قابل غور مثال ہے کہ پانی جو ہم پیتے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ یہ 2-3 طریقوں سے حاصل ہوتا ہے، لیکن اس کا بنیادی طریقہ ایک ہی ہے کہ سمندر جو اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا پیدا کیا ہے دنیا میں، اس کا پانی بخارات بن کے اوپر اٹھتا ہے۔ اچھا، جب بخارات بن کے اوپر اٹھتا ہے تو اس میں نمک شامل نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کا نظام ایسا ہے کہ نمک نیچے رہ جاتا ہے زمین پر ہی، سمندر میں ہی، لیکن اس کا صرف پانی، خالص پانی اوپر اٹھتا ہے۔ اگر اندازہ لگائی کہ نمک بھی یہ کو الگ کرنے کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے نہ بنایا ہوتا تو ہم نمکین پانی پینے پر مجبور ہوتے، اور نمکین پانی ہی بارش بن کر ہم پر برستا، لیکن ایسا نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نمک کو الگ کر دیتے ہیں اور خالص پانی کو بھاپ بنا کے اوپر اٹھاتے ہیں، پھر اوپر جا کر وہ بادلوں کی شکل میں ایک جگہ جمع ہوتے ہیں۔ جب پھر وہ بادل سیچوریٹ ہو جاتے ہیں، ان بخارات اس کے سیچوریٹ ہو جاتے ہیں، تو وہی بادل اور وہی بخارات جو ہیں پھر پانی بن کر زمین پہ گرتے ہیں، اور پھر یہ پانی بارش کی شکل میں گرتا ہے اور زمین میں جذب ہو جاتا ہے، اور پھر زمین میں پھر چشمے بن جاتے ہیں اسی پانی سے، پھر اسی پانی سے کنویں ہم بنا لیتے ہیں، کھود کے نکال لیتے ہیں اس پانی کو جو جذب ہو جاتا ہے، اسی پانی سے پھر دریا بہنے لگتے ہیں، جو بے حساب بہتا ہے بارش کا پانی، اسے پھر دریا بہنے لگتے ہیں۔ تو یہ نظام جو ہے یہ بھی بڑا قابل غور ہے، اور جتنا غور کرتا چلا جائے آدمی اس کے قائل ہو جاتے ہیں کہ واقعی یہ اللہ تعالیٰ کا نظام نہ ہوتا تو انسان اور جانور پیاسے مر گئے ہوتے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایسا شاندار انتظام کر دیا ہے کہ لاکھوں سال سے انسان جی رہے ہیں، جانور جی رہے ہیں، اور پانی پی رہے ہیں اور اپنی ضرورت پوری کر رہے ہیں۔ پھر ایک اور مثال دی کہ آگ جو سلگاتے ہو اس کا درخت تم نے پیدا کیا ہے یا پیدا کرنے والے ہمیں؟ حقیقت میں آگ لکڑی جو پیدا کی ہے اللہ تعالیٰ نے درختوں سے، اس میں کچھ درخت ایسے ہوتے ہیں جن کو رگڑنے سے آگ پیدا ہوتی ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے، اور یہ انسان برسوں سے آگ اسی طرح جلاتا آیا ہے کہ جنگلوں کی وہ خاص لکڑی جس کو رگڑنے سے چنگاری نکلتی ہے، آگ پیدا ہوتی ہے، اسی طرح کرتا ہے۔ آج الگ بات ہے کہ آج مختلف آگ جلانے کے کئی طریقے نئے نئے دریافت ہو گئے ہیں، لیکن لاکھوں کروڑوں سال سے انسان یہی کرتا چلا آ رہا ہے، جو کہ یعنی قدرتی طریقہ جسے کہنا چاہیے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ پھر آخر میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ جو سارا نظام اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں یہ انسانوں کی ضرورت پوری کرنے کے لیے بنائے ہیں، جانوروں کی ضرورت پوری کرنے بنائے ہیں، اسی سے حیات دنیا میں قائم ہے، اور یہ سب چیزیں یاد دہانی کا ذریعہ ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ یاد دلا رہے ہیں کہ مت بھولو کہ یہ ساری چیزیں ہم نے بنائی ہوئی ہیں، ہمارے احسانات ہیں انسان کے اوپر اور حیوانات کے اوپر، جس کی وجہ سے انسان اور حیوان دنیا میں زندہ ہیں، اور جب تک وہ چاہے گا زندہ رہیں گے اور نظام چلتا رہے گا، لیکن جب وہ نہیں چاہے گا تو سارا نظام بگڑ جائے گا، اپسیٹ ہو جائے گا، درم برم ہو جائے گا، اور پھر یہ حیات بھی دنیا میں ختم ہو جائے گی۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔